أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، آج کا درس سورۃ البقرہ کی اس آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص ایمان لانا چاہے سب سے پہلے اس کو طاغوت سے انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ہاں منظور ہوگا. اس کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا اور تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی کہ ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے کہ طاغوت کیا چیز ہے اور اس سے اجتناب کیسے کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تشریح شروع ہوگی. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں. ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر یعنی اسلام سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یعنی کفر کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ آگ والے ہیں یعنی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا آپ نے اس شخص کے معاملے میں غور نہیں کیا جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. اب انشاءاللہ تھوڑا سا اس لفظ کے متعلق طاغوت کیا چیز ہے اس کی وضاحت کی جائے گی. عربی زبان کے اندر طغا بمعنی نافرمانی میں حد سے گزر جانے کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ نافرمان. اور طغى الماء یعنی پانی کا بلند ہو کر کناروں کی طرف پھیل جانا، یہ لفظ طغیانی سے نکلا ہے. طاغیت قرآن میں جیسے آتا ہے ایک چیز اپنی حد سے جب آگے بڑھ جائے تو اس کو طغا کہا جاتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اسی طرح اللہ رب العالمین فرعون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى. آپ فرعون کی طرف جائیے
کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ سورۃ فجر میں ارشاد فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی اور فساد ڈالا۔ اس لفظ کا قرآن کریم میں کافی استعمال ہوا ہے اور مختلف انداز میں ہوا ہے۔ تمام کے تقریباً معنی سرکشی، حد سے بڑھنا، جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو بھی سمجھیں، قرآن کریم میں طاغوت کا لفظ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر 2 دفعہ، اور سورۃ النساء کے اندر 3 بار، اور سورۃ مائدہ کے اندر 1 بار، سورۃ نحل کے اندر 1 بار، اور آخر میں سورۃ الزمر کے اندر 1 بار ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان تمام آیتوں کو پڑھ کر اس کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر تو آپ نے شروع میں سن لیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور اسی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ، جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا النَّصِيبَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ بھی دیا گیا ہے، اور حال ان کا یہ ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور جبت اور طاغوت کے ساتھ اور ایمان بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ سرکشی کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں، طاغوت کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری آیت اسی سورت کے اندر جس میں اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا حال یہ ہے کہ وہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں۔ اور اسی سورت کی تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا وعبد الطاغوت، اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا۔ اور سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا جو انہیں یعنی یہی کہتا تھا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور 7ویں آیت سورۃ الزمر کے اندر ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، لہذا میرے بندوں کو بشارت دیجئے۔ اب تھوڑا سا اس کا اور مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ طاغیت بمعنی حد سے بڑا ہوا عذاب اور طوفان، زبردست کڑک، اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا غلامی اختیار کی جائے، خواہ کوئی نظام ہو یا کوئی شخصیت ہو۔ گویا طغیانی میں حد سے بڑھنے کے علاوہ غلبہ اور قہر بھی پایا جاتا ہو۔ سورۃ العلق کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے کو غنی دیکھتا ہے۔ ایک اور انداز سے تشریح سمجھیں تاکہ آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم آ جائے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی حد سے تجاوز کر جائے، خواہ عبادت میں ہو یا اتباع میں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادتیں کرے جو اللہ رسول نے نہیں بتائی، یا اطاعت میں۔ ہر قوم کا طاغوت وہی ہے جس کی طرف وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کروائے۔ اس لحاظ سے انسان کی نفس بھی طاغوت ہے۔ شیطان کو طاغوت تو سب ہی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفس کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا دیا ہے، گویا کہ اس کی نفس ہی اس کے لیے طاغوت بن گئی۔ یا اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، اتباع کرنا بغیر دلیل کے، اطاعت کرنا بغیر علم کے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں غیر کی عبادت کرنا، غیر کا حکم ماننا اور غیر کے طریقوں پر چلنا منع کیا ہے، جیسے کہ سورۃ نساء کے اندر
60 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ طاغوت سے کفر کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا انہیں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا اور شیطان ان کو گمراہ کر کے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ وہ حاکم ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون یعنی اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور وہ نظام عدالت ہے جو غیر کے طریقے پر دنیا کے اوپر حکم چلا رہے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو وہ مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے جانا ایمان کے منافی ہے، اور اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز اور حق سمجھنے سے انکار کر دے، اس سے کفر